السلام علیکم، میں ہوں شیخ ظفار رضا جاوا، آپ کا اپنا اسٹرالوجر۔ حمد و ثنا ہے رب العزت کی، درود و سلام محمد و آل محمد، اللہم صلی اللہ محمد۔ سیجیٹیریس منتھلی ہوروسکوپ نومبر 2021، آپ کا یہ مہینہ کیسا گزرے گا؟ سیجیٹیریس یہ مہینہ تبدیلیوں کا مہینہ ہے۔ پلینٹ اب آپ نے آخری جو 3 مہینے کا ٹینیور ہے اس کے اوپر سٹارٹ اپ ہو گئے، اکتوبر، نومبر، دسمبر۔ یہ بالکل ہی ڈیفرنٹ سپیل ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر جو ہے آہستہ آہستہ چیزیں جو ہے وہ موو آن ہو کے تو آپ کی جو تبدیلیاں ہیں اس کو آپ کے سامنے لے کے آتی ہیں۔ اس مہینے کی جو اہم تبدیلی ہیں سب سے پہلے وہ آپ کو بتاؤں گا، پھر اس کی تبدیلیوں کے آپ کے زوڈک سائن کے اوپر کیا امپیکٹ ہوں گے اس کے بارے میں بات کریں گے۔ جیسے کہ آپ کا میرا تعارف ایک اسٹرالوجر کے ساتھ ساتھ ایک اسپرچل کنسلٹنٹ کا بھی ہے، ایک جیم تھراپسٹ کا بھی ہے۔ میں اپنی ویکلی میں، منتھلی میں آپ کو آگاہی دیتا ہوں کہ سیارگان کی صدائیں کیا ہے۔ میں اس کو صدائے کواکب بھی کہتا ہوں، یعنی پلینٹس کی کس طرف ہمیں جو ہے وہ لے کے جا رہے ہیں۔ ان چیزوں کو اگر کوئی سمجھ لے تو وہ اپنی لائف کو بیٹرمنٹ کی طرف لے کے جا سکتا ہے۔ اب یہاں پہ جو بات ہے وہ کچھ سوالات آتے ہیں کہ جی سب کچھ، ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ قادر مطلق ہے، لیکن ہر چیز کے بارے میں اس طرح نہیں کہہ سکتے آپ، چونکہ جو ہمارے برے اعمال ہیں وہ ہمارے ہیں، جو ہمارے اچھے اعمال ہیں وہ ہمارے ہیں، توفیق پروردگار کی طرف سے ہوتی ہے۔ اگر ایسا ہو کہ بھی سب کچھ اللہ ہی کر رہا ہے تو پھر ہمارے اعمال کہاں گئے، اور ہمیں جزا اور سزا کس چیز کی ملے گی؟ یہ چیز کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ جیسے کہ آپ روڈ پہ جا رہے ہوتے ہیں، کچھ آپ کو سائن بورڈز ملتے ہیں کہ جی آگے بریکر ہے، گورنمنٹ نے سائن بورڈ لگا دیا، اب اس کو اپنی سپیڈ کو ریڈیوس اور احتیاط ہم نے کرنی ہے۔ اگر ہم نہیں کریں گے تو ڈیمیج کس کو ہوتا ہے؟ ہمارا، نقصان ہونے کا اندیشہ ہمارا ہوتا ہے۔ ایگزیکٹلی اسی طرح تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ سائن بورڈز کیا کہہ رہے ہیں اور آپ کو کیا احتیاطیں بھی کرنی ہوں گی۔ سب سے پہلے اس مہینے کی اہم تبدیلیاں، 4 نومبر کو جو ہے وہ مون ان اسکارپیو قمر در عقرب ہوگا اور آپ کے ذائچے کے 12ویں گھر میں ہوگا۔ یہ آپ کے لیے کچھ احتیاط طلبات ہوگی۔ 5 نومبر کو وینس جو کہ آپ کے فرسٹ ہاؤس میں موجود ہے، آپ کے ذائچے کے سیکنڈ پارٹ میں چلا جائے گا، جو کہ اس کے لیے بہترین پلیسمنٹ جو ہے کاؤنٹ کی جاتی ہے۔ 6 نومبر کو مرکری جو کہ آپ کے ذائچے کے 11ویں گھر میں موجود تھا، یہ آپ کے 12ویں گھر میں آ جائے گا، جہاں پہ آلریڈی سن اور مارس جو ہے وہ موجود ہے۔ 12ویں گھر کی اہمیت کو کسی طرح بھی ڈینائی نہیں کیا جا سکتا، اس لیے ہمیں اس کو تھوڑی سا فوکس جو ہے وہ کرنا ہوگا، ہمیں اس کو اہمیت دینی ہوگی، اس کی جو چیزیں ہیں، جو کالز ہیں، ان کو ہمیں سمجھنا ہوگا۔ 17 نومبر کو شرف قمر ہوگا، جو کہ ایگزیکٹلی آپ کے ذائچے کے 6ٹھے گھر میں ہوگا، اور یہ آپ کے 8ویں گھر کا حاکم ہے، جو 6ٹھے گھر میں جا کے شرف آب ہوگا۔ 19 نومبر کو جزوی قمری گرہن ہوگا، اور یہ بھی آپ کے 6ٹھے گھر میں ہی ہونا ہے، اس لیے ہمارے لیے بہت ہی احتیاط کی ضرورت ہوگی۔ قمری گرہن کے اوپر ایک الگ ویڈیو آپ کو ہر بار دی جاتی ہے، سو آپ نے اگر ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل بٹن پش کر لیجئے گا، تاکہ آپ کو بر وقت وہ ویڈیو مل سکے اور آپ اس کی احتیاط جو ہے وہ کر سکیں۔ یہ گرہن چونکہ ڈے ٹائم میں ہو رہا ہے، اس لیے موسٹلی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈے ٹائم میں تو گرہن ہو ہی نہیں سکتا قمر کا، بھی چاند تو ہے ہی نہیں، چاند یہیں پہ ہے، صرف دن کی روشنی میں، سورج کی روشنی کی وجہ سے وہ آپ کو نظر آنا بند ہو جاتا ہے، اس لیے۔ اور یہ ہوگا کیا کہ زمین جو ہے وہ سورج اور چاند کے درمیان میں آ جائے گی، اس لیے آپ کو یہ گرہن جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گا۔ اگلی چیز، چونکہ قمر جو ہے اس کو جتنی بھی لائٹ پاس آن ہو رہی ہے وہ سن سے ہو رہی ہے، دیٹس وائی آپ کو یہ گرہن ہوتا ہے، اور اس کے امپیکٹ ہوتے ہیں کیونکہ آپ کے ذائچے کے 12 جو گھر ہوتے ہیں انہی میں ہی ایک جگہ پہ یہ اس دن موجود بھی ہوگا۔ 22 نومبر کو سن جو ہے یہ آپ کے ذائچے کے 12ویں گھر سے نکل کے فرسٹ ہاؤس میں آ جائے گا، یہ آپ کے لیے ایک بہترین مومنٹ ہوگی، یہ آپ کے 9ویں گھر کا حاکم ہے، اس لیے یہ بہت اچھا ہوگا۔ اور سن جب 12ویں گھر میں ہوتا ہے تو کچھ پرابلمز بھی کریٹ کرتا ہے، ان پرابلم سے آپ کی جان جو ہے وہ انشاءاللہ چھوٹ جائے گی۔ 24 نومبر کو جو ہے مرکری یہ آپ کے ذائچے کے 12ویں گھر سے نکل کے یہ بھی جو ہے فرسٹ ہاؤس میں آ جائے گا، اس طرح اس کے بھی جو امپیکٹ ہیں وہ ختم ہو جائیں گے اور آپ کے معاملات میں انشاءاللہ بہتری متوقع ہوگی۔ اب میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا کہ
یہ پلینٹس جہاں جہاں پہ آ رہے ہیں اس کی کیا امپیکٹ ہوں گے آپ کے اوپر. لیکن اس سے پہلے میں گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل بٹن ضرور پش کر لیجیے گا. ویڈیو دیکھنے کے بعد اس کے بارے میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. ایک چیز بہت اہم وہ یہ کہ آپ کو اچھے کے بارے میں بھی بتانا اور برے کے بارے میں بتانا ایک اسٹرولوجر کا فرض بنتا ہے. وہ آپ کو بتائے کہ یہ آپ کے ساتھ اچھا ہونے جا رہا ہے تاکہ آپ مینٹلی پریپیئر ہوں اور وہ جب آپ کے پاس موقع آئے تو اس کو آپ پراپر طریقے سے کیچ کر سکیں. اور اگر کچھ برا ہونے کی اسباب موجود ہے، کچھ آثار موجود ہے تو وہ آپ کو آگاہ کرے اور آپ اس کی کچھ ریمیڈی بھی جو ہے وہ کرتے چلے جائیں. ایسا ہی ہم کریں گے. 4 نومبر کو آپ کے ذائچے کے 12ویں گھر میں جو ہے یہ حبوت ہوگا. قمر کا 12واں گھر آپ کی دولت کے نقصان کو شو کرتا ہے، اضافی اخراجات کو شو کرتا ہے، مس فارچون ہم اس کو کہتے ہیں، یعنی بدقسمتی کو شو کرتا ہے. تو یہ اس کی وجہ سے کچھ ہو سکتا ہے. 8ویں گھر کا حاکم ہے. 8واں گھر بہت اہم چیز ہے. 2 کلو ٹوٹا چاول، آٹا یا دودھ کا صدقہ لازمی دیجیے گا، یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہوگا. اچھا، جہاں پہ یہ اس کا نقصان ہوگا آپ کو وہیں پہ ایک فائدہ بھی ہوگا. فائدہ کیا ہوگا؟ جب 12ویں گھر میں آپ کے سن اور مارس موجود ہوں، مارس 12ویں گھر کا لارڈ ہوتے 12ویں گھر میں ہوگا تو یہ آپ کی ہڈن اینیمیز کو بوائل کر دے گا، یعنی ان کو سٹرونگ کر رہا ہوگا. قمر کا حبوت یہاں پہ آ کے ان اینیمیز کو ڈیفیٹ کرنے میں آپ کو مدد بھی دے گا. یہ قدرت کا حسن انتظام ہے. اب آپ جو ہے صدقہ دے کے اپنے لیے اس کے نقصانات کو جو ہے وہ ریموو کر لیں گے، جبکہ یہ آپ کے جو مخالفین ہیں، جو ہڈن اینیمیز ہیں، ان کے اوپر یہ پراپر طریقے سے ان کو ڈیمیج کر سکے گا. 5 نومبر کو وینس جو آپ کے فرسٹ ہاؤس میں موجود ہے یہ آپ کے سیکنڈ پارٹ میں چلے جائے گا. اس طرح آپ کی خواہشات کی تکمیل کے راستے جو ہے وہ کھلتے چلے جائیں گے. اسپیشلی جو آپ کی مالی پوزیشن ہے اس میں استحکام آتا چلا جائے گا. آپ کے لیے بہتر جاب کا حصول ممکن ہوگا. فائنینس میں آپ کا پورا فوکس ہوگا. دوست احباب آپ کی بھرپور مدد کر رہے ہوں گے. آپ کی لک جو ہے وہ پوری بینیفٹ آپ کو دے گی. اور آپ کی جو مادی معاملات ہیں، یعنی آپ کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں جو کہ سول سے ریلیٹڈ، اسپرچولیزم سے الگ ہے، یہ پوری دنیا مادے کے اوپر بیس کرے، تو دنیاوی جو معاملات ہیں اس میں آپ کے بڑی بہتری آئے گی. معاملہ فہمی میں آپ کی اضافہ ہوگا. آپ کی خواہشات کی تکمیل ہوگی. دوست احباب آپ کے لیے بھرپور تعاون کریں گے. آپ اپنی سورس آف ارننگ کو بہتر کرنے کی طرف جائیں گے. اپنی صلاحیتوں کا بھرپور اظہار بھی کریں گے. چونکہ 6ٹھے گھر کا بھی حاکم ہے، سو بہتر جاب کا حصول، ایسی جاب کا حصول جس میں آپ کی مالی منافعت پہلے سے کچھ زیادہ ہو، ایسی کوئی آپ کو مل سکتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایسے امپلائی مل سکتے ہیں جو اس پہ خواہش آپ کے کام کر کے تو آپ کے لیے جو ہے وہ مادی مفادات کا حصول جو ہے اس کو ممکن بنا سکیں. اس کے علاوہ اگر آپ قرض لینا چاہتے ہیں تو آپ کو قرض مل بھی سکے گا اور آپ کو بہترین خدمتگار جو ہے وہ بھی مل سکیں گے. آپ کے مخالفین جو ہے ان کی تعداد میں کمی واقع ہوگی. 6 نومبر کو مرکری جو ہے یہ آپ کے ذائچے کے 11ویں گھر میں موجود تھا، جو کہ آپ کے کاروباری معاملات سے بھی ریلیٹڈ ہے، آپ کے شراکتی ازدواجی معاملات سے بھی ریلیٹڈ ہے. یہ آپ کے ذائچے کے 12ویں گھر میں چلا جائے گا جہاں پہ آلریڈی سن اور مارس جو ہے موجود ہے. یہ آپ کے لیے ایک الارمنگ سچویشن ہوگی. اور پھر 8 لوگوں یہ اپنے عین اوج کے درجات سے گزرے گا. آپ کے شریک حیات، شریک کار کے ساتھ کچھ مخالفتیں جو ہے وہ آپ کے سامنے آ سکتی ہیں. کچھ صحت کے مسائل ان کی طرف سے آپ کے سامنے آ سکتے ہیں. اسی طرح کاروباری معاملات میں بھی آپ کے لیے کچھ پرابلمز جو ہیں وہ آپ کے فیس آپ کو کرنی پڑ سکتی ہیں. چلتے چلتے معاملات کچھ رکتے ہوئے نظر آئیں گے. کچھ کمٹمنٹس جو ہیں وہ بھی آپ کے سامنے آئیں گی. سو اس کے اوپر آپ خیال کیجیے گا. یہ 6 نومبر سے 24 نومبر تک جو ہے وہ یہیں پہ کام کرے گا. سو یہ جو 18 دن ہے یہ آپ نے بہت ہی احتیاط کے ساتھ گزارنے. اپنے اسپاؤس کی صحت کا بھی خیال کیجیے گا، ان کے اوپر شک مت کیجیے گا، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جو ہے وہ بحث و تکرار سے گریز کیجیے گا. یہ آپ کے لیے بے حد ضروری ہوگا. اس کے علاوہ جو اہم ترین چیز ہے وہ ہے کہ آپ کا مرکری مارس یہاں پہ جب موجود ہے تو یہ آپ کو کاروباری والے سے کوئی ٹریول کروا سکتا ہے، کوئی لانگ ڈسٹنس جرنی. لیکن سن چونکہ وہاں پہ آلریڈی موجود ہے یہ آپ کے لیے فروٹفل نہیں ہوگا. سو یہ 18 دن کم از کم ایسی معاملات کو روکنا بہتر ہوگا. 24 کے بعد جب یہ آپ کے فرسٹ ہاؤس میں آئے گا تو کیریئر روزگار کے معاملات میں بھی بہتری آئے گی. آپ کے سینئر کے ساتھ آپ کا ریلیشن شپ بہتر ہوگا. آپ کے اسپاؤس کے ساتھ آپ کا ریلیشن شپ بہتر ہوگا. چاہے آپ میل ہیں چاہے آپ فیمیل ہیں، دونوں صورتوں میں اسپاؤس کے ساتھ ریلیشن شپ کی ایک اپنی اہمیت ہے.
10واں گھر آپ کی مدر ان لا، 10واں گھر آپ کے والد، سن بھی آپ کے والد کو ریپرزینٹ کرتا ہے. سو آپ کے کچھ جو ہے وہ اختلافات اپنی سسرال فیملی سے، اسپیشلی آپ کی مدر ان لا سے، اور آپ کے والد سے بھی کچھ اختلافات جو ہیں وہ پیدا ہو سکتے ہیں. سو بی کیئرفل. آپ کو 3 صدقات اس ہفتے لازمی دینے ہیں. ہر بدھ کو پہلے منگل پہ چلیں گے. ہر منگل کو 900 گرام دال مسور یا مرغی کی کلیجی کا صدقہ دیجیے. ہر بدھ کو آدھا کلو مونگ ثابت کا صدقہ دیجیے. ہر اتوار کو 1 کلو گندم یا دال چنے کا صدقہ دیجیے. کچھ لوگ کئی بار میں نے ایسے بھی دیکھا ہے، کچھ لوگ کمنٹس کر دیتے ہیں جی کہ کیا آپ سارا مہینہ صدقہ ہی دیتے رہے. سارا مہینہ آپ کھاتے نہیں، سارا مہینہ آپ پہنتے نہیں. سارا مہینہ آپ کو یہ کرنے سے کیا ہوگا، ہفتے میں 3 دن آپ کر کے اپنی بہت سارے معاملات کو بچا لیں گے. یہ جو میں نے بتایا کہ دولت کا نقصان ہو سکتا ہے، یہ میں نے بتایا ہاسپٹلائزیشن ہو سکتی ہے، آپ کے جو ہڈن اینیمیز ہیں وہ بوائلڈ ہو جائیں گی، آپ کو بہترین ان کو ٹیکل کرنا پڑے گا. ان سب چیزوں سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی. یہ بڑے سستے میں جان چھوٹ رہی ہے. اچھا، یہاں پہ ایک چیز اور بھی میں آپ کو بتاتا چلوں. یہ لازمی نہیں ہے کہ آپ نے اتنی ہی تعداد میں دینا ہے اگر آپ افورڈ نہیں کرتے. فرسٹ، اگر آپ افورڈ کرتے ہیں تو میری ایڈوائس پہ عمل کیجیے. سیکنڈ، اگر آپ افورڈ نہیں کرتے تو پھر آپ اس میں توفیق بھی جو ہے یہ صدقہ دے سکتے ہیں. صدقہ رد بلا ہے. اور کتنی بلاؤں کا کم از کم کے بارے میں جو بات ہے جی 70 بلاؤں کا جی ہے. اور زیادہ سے زیادہ بات یہ ہے کہ موت کے علاوہ صدقے میں ہر چیز کا حل جو ہے وہ موجود ہے. امید کرتا ہوں آپ اس بات کو ضرور اپنی نظر میں رکھیں گے اور اس پہ بہترین عمل کریں گے. 17 نومبر کو شرف قمر ہوگا. یہ آپ کے ذائچے کے 6ٹھے گھر میں ہوگا. یہ آپ کے 8ویں گھر کا حاکم ہے. صحت میں کچھ بہتری آئے گی. وہیں پہ آپ کے کچھ ہڈن اینیمیز بھی جو ہے وہ بوائلڈ ہوں گی. نقصانات میں کچھ کمی آئے گی. لیکن اس کے پیچھے جو 19 نومبر کو جزوی قمری گرہن ہوگا وہ آپ کی صحت کو ڈیمیج کر سکتا ہے. بہت احتیاط کیجیے. اور ان دنوں میں صدقے پہ زیادہ سے زیادہ زور دیجیے گا. یہ آپ کے لیے بے حد ضروری ہوگا. اسپیشلی جو 19 نومبر کو جزوی قمری گرہن ہے اس کا صدقہ ضرور دیجیے گا تاکہ آپ اس چیز سے جو ہے وہ محفوظ رہ سکیں. اس کا دورانیہ، صدقہ، ہر چیز ایک الگ ویڈیو میں آپ کو ضرور دی جائے گی. اسی طرح شرف قمر پہ کچھ الگ ویڈیو بھی دی جاتی ہے. اور اگر 6ٹھے گھر میں ہو رہا ہو تو اسپیشلی میں دشمنوں سے حفاظت کے لیے آپ کو کوئی نہ کوئی عمل جو ہے وہ ضرور بتا رہا ہوتا ہوں. آپ ویڈیو ضرور دیکھیے گا ہمارے دوسرے چینل زبان رضا جاوا والے چینل پہ، جہاں پہ ہم ویکلی ہوروسکوپ دیتے ہیں. وہاں پہ یہ ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ ہوگی. یہ آپ کے لیے ہوتی ہے، اس کو دیکھنا نہ بھولیے گا. 22 نومبر کو سن جو کہ آپ کے ذائچے کے 12ویں گھر میں رہتے ہوئے آپ کو بیڈ ایسوسیشن اور آپ کے والد کے ساتھ جو میٹرز ہیں اس میں پرابلم کی طرف لے کے جا رہا تھا. آپ کے بیرون ملک سفر کے بارے میں کچھ تھوڑی سی پرابلمز آپ کو یا فیئرز کا شکار کر رہا تھا، رکاوٹ تھی، وہ ختم ہو جائے گی. اس کے علاوہ آپ کی اگر اسپیشلائزیشن کرنا چاہیں گے تو اب آپ اسپیشلائزیشن کر سکیں گے. سسرالیوں کا عرب کے ساتھ جاری چپکلش کا خاتمہ ہوگا. اور آپ ایگزیکٹلی میں یہ کہوں گا کہ اب آپ جو ٹریول کریں گے اسپیشلی اسپرچولیزم کے حوالے سے اس میں بہت کچھ آپ گین کر سکیں گے. پروردگار کریں کہ آپ بہترین جو ہے وہ رزلٹ اس کا لے سکیں. 24 نومبر کو مرکری بھی جب یہاں سے نکل کے آپ کے ذائچے کے فرسٹ ہاؤس میں آ جائے گا تو یہ بھی آپ کے شاختی ازدواجی معاملات اور آپ کے کیریئر روزگار سے متعلقہ جو معاملات ہیں ان کو جو ہے وہ پورا کرتا چلا جائے گا. اور بہت جو جس کو میں سمجھتا ہوں کہ بہت جو زبردست چیز ہوگی، آپ اپنے کاروباری زندگی کا بہترین جو ہے وہ سرو کریں گے اور اپنے ذریعہ معاش کو، اپنی جو شعبہ ہے جو آپ کا کام ہے اس کے حوالے سے بہترین فیصلے کرنے کی طرف جائیں گے. آپ کے سینئر کے ساتھ آپ کی جو ریلیشن شپ ہے اس میں بہتری آئے گی. زندگی میں کسی پوزیشن میں پہنچنے کے لیے محنت کی ضرورت ہوتی ہے. محنت پلاننگ سے ہوتی ہے. اگر انسان جو ہے وہ اشرف المخلوقات ہے، آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ محنت تو ایک مزدور کرتا ہے، لیکن ایک ٹیبل پہ بیٹھا بندہ اپنے دماغ کو استعمال جب کرتا ہے تو وہ اس جیسے 100 محنت کرنے والے رکھ لیتا ہے. آپ کو بہترین یہاں پہ رزلٹ ملے گا. آپ کا شریک حیات، شریک کار بھی اس معاملے میں مدد کرے گا اور آپ کو اس کا بہترین جو ہے وہ بینیفٹس مل سکیں گے. اب آتے ہیں آپ کا اپنا رولنگ پلانٹ جوپیٹر، یا آپ کے ذائچے کے 3رے گھر میں موجود ہے. کمیونیکیشن آپ کی بڑھا رہا ہے، کام کرنے کی سکلز آپ کی ڈیولپ کر رہا ہے، کریج مل رہی ہے، اسٹرینتھ مل رہی ہے. سوشل ایکٹیویٹیز میں آپ جو ہے وہ ڈے بائی ڈے بہتر ہوتے چلے جاتے ہیں. سواری، پراپرٹی کی خرید و فروخت، گھر کا پیس آف مائنڈ اور دوست احباب کے ساتھ ملنا جلنا
اور اسپیشلی اپنے بہن بھائیوں کی طرف ملنا جلنا، ان کے ساتھ آپ کا ریلیشن شپ بہتر ہوگا۔ بالخصوص آپ کے جو بڑے بھائی ہیں وہ بھی اس حوالے سے کچھ اہم رول جو ہے وہ ادا کریں گے۔ فائنینشیل پوزیشن بھی آپ کی بہتر ہوتی چلی جا رہی ہے، اور آپ کچھ اخراجات اپنی سوشل لائف پہ، اپنی فیملی ممبرز پہ یہاں بھی کرتے نظر آتے ہیں۔ یہاں ایک چیز بڑی اہم ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں اچھا ہم یہاں پہ خرچ کریں گے، بھئی آئیں گے تو خرچ کریں گے نا ہم، تو ہمارے پاس آ رہے ہیں انشاءاللہ، اور آپ اپنے سورس آف ارننگ کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے دن رات جو ہے اب وہ محنت کرنے کی طرف جو ہے وہ گامزن ہو جائیں گے۔ آپ کے لیے بہترین جیم سٹون یلو سفائر ہے، یہ آپ کی پرسنالٹی کو، آپ کی اسٹرینتھ کو، آپ کی کریج کو، آپ کے کردار کو، ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ بہتر بناتا ہے۔ آپ کی اسٹرینتھ بڑھتی ہے، معاشرے میں آپ کی عزت وقار میں جو ہے اضافہ ہوتا ہے۔ اور اگر آپ اپنی فائنینس کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو پھر بلیو سفائر پہنیں، نیلم پہنیں۔ یہ آپ کی فائنینس، آپ کی کمیونیکیشن سکلز اور آپ کے جو کریج ہے، جو پبلک امیج ہے، اس کو بھی بہتر بنائے گا۔ بہترین جیم سٹون کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ javagem.com وزٹ کر سکتے ہیں، یا واٹس ایپ پہ آپ جوائن کر سکتے ہیں۔ میں کئی بار بتا چکا، یہ جتنا میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ جنرل ہے، انڈیویجول کے لیے۔ اگر آپ اپنے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو پھر آپ جو ہے ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ ہمیشہ کی طرح اس ویڈیو سے بھی مستفید ہوں گے، کچھ پوائنٹس آپ نے نوٹ کر لیے ہوں گے، اور ان پہ عمل کر کے آپ اپنی لائف کو بیٹرمنٹ کی طرف لے کے جا سکیں گے۔ ان چیزوں سے مستفید ہوں تو مجھے، میری فیملی کو، میری میڈیا ٹیم کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد کیجیے گا۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔